महंगाई से परेशान अवाम पर एक और बोझ डाल दिया गया। हुकूमत ने रात गए पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपए 36 पैसे का इजाफा, नई कीमत 272 रुपए 98 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 10 रुपए 39 पैसे इजाफा, नई कीमत 266 रुपए 79 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों में 2.50 पैसे कार्बन लेवी आयद कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी, इतलाक आइंदा 15 रोज के लिए होगा। 300 पेट्रोल है, सवारी को कितनी किराया लगी है? सवारी को 10 रुपये मंग गल पै जाती। पेट्रोल का रेट है, इससे हर बंदा मुतासिर होता है, गरीब हो को भी हो। तो हुकूमत को चाहिए कि इस बारे में जो है ना वो सोचे और पेट्रोल का रेट जो है ना कम करे। ये सारा टैक्स है, इसके बावजूद बिजली पेट्रोल इतना महंगा है, लेकिन फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे मुल्क में। गरीब बंदे की अर्निंग नहीं है 25-30 हज़ार रुपये से ज़्यादा। आम आदमी क्या करेगा? गाड़ी वाला तो गाड़ी वाला, बाइक वाला 70 वाला वो किस तरह से फ्यूल डलवाएगा? जो है ना दिन ब दिन पेट्रोल बढ़ रहा है, हर महीने इतनी तनख्वाहें नहीं है जितने पेट्रोल बढ़ रहा है, फ्यूल बढ़ रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है पेट्रोल जो है कम करे। 2 रुपये कम करते हैं, 10 रुपये बढ़ा देते हैं, और ये आज से नहीं है, पिछले 5-6 सालों से यही हो रहा है। एंड मेरी यही अपील है गवर्नमेंट से कि कुछ ना कुछ इस पर ख्याल किया जाए। हुकूमत का बिजली के बिलों से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म करने का फैसला। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का चारों वज़राए आला को खत ताउन की दरख्वास्त कर दी। मुतादिद चार्जेस, टैक्सेस और ड्यूटियों से पैदा पेचीदगियों को दूर करने के लिए ताउन तलब। जुलाई से बिजली बिलों में से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं ली जाएगी। सूबाई हुकूमतें मुतबादिल ज़राए से महसूलात वसूल करें। बिलों को सादा और शफाफ बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बिजली के महंगे नर्ख पहले ही बहुत बड़ा चैलेंज है। मुख्तलिफ लेवीज़ की मद में इजाफी बोझ बिलिंग स्ट्रक्चर को मजीद पेचीदा बना देता है। वफाकी हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए कोशा है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का खत, बिजली के नर्खों में कमी से मुतालिक वफाकी हुकूमत की काविशों का जिक्र। विफाक के IPPs के साथ मुआहदों पर नजरसानी समेत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का भी जिक्र। नए माली साल का आगाज, बजट पर अमल दरामद 389 अरब के इन्फोर्समेंट इकदाम और 312 अरब रुपए के नए टैक्स लग गए। म्यूचुअल फंड के जरिए सरमायाकारी पर आयत 25% टैक्स बढ़कर 29% हो गया। सोलर पैनल्स की फरोख्त पर 10% सेल्स टैक्स का नफाज। FBR को कारोबार के लिए रजिस्टर्ड शनाख्ती कार्ड नंबर की ट्रांजैक्शंस चेक करने का इख्तियार मिल गया। T-बिल्स और पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में सरमायाकारी पर भी टैक्स आयत। ई-कॉमर्स और ऑनलाइन कारोबार करने वालों के लिए FBR रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी करार। हुकूमत को पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी शरह 90 रुपए तक बढ़ाने की इजाज़त मिल गई। तनख्वाहों पर नई टैक्स स्लैब पर अमल दरामद भी शुरू। सदर ममलिकत ने फाइनेंस बिल 2025-26 पर दस्तखत कर दिए। सदर की मंजूरी के बाद फाइनेंस बिल नाफिजुल अमल होगा। FBR टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम। 1470 अरब रुपए का तारीखी शॉर्टफॉल। FBR का 12,977 अरब रुपए टैक्स मुहासिल का हदफ मुकर्रर था। पहली नजरसानी के बाद टैक्स हदफ 12,332 अरब रखा गया। दूसरी नजरसानी में टैक्स का हदफ 11,900 अरब रुपए किया गया। FBR का दूसरे नजरसानी शुदा हदफ से भी 180 अरब रुपए का शॉर्टफॉल। FBR ने माली साल में 11,720 अरब रुपए टैक्स जमा किया। India's unfounded allegations following the Pahalgam attack and its unprovoked aggression in May 2025. Pakistan swiftly retaliated to the Indian escalation. Pakistan also remains determined to protect its rights and entitlements under the Indus Waters Treaty. We firmly reject attempts by India to weaponize water in pursuit of its narrow geopolitical objectives. We have made very clear in the National Security Committee meeting on 24th of April that any action by India to divert the flow of water would be considered as an act of war. भारत अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी करे, पाकिस्तान पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। सिंतास मुआहदे के खिलाफ वर्जी जंगी इक़दाम तसव्वुर होगा। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। दुनिया तब्दीली के अमल से गुजर रही है। पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान पर जारहियत की गई। हमने भारतीय जारहियत का मौसर और मुंह तोड़ जवाब दिया। जनूबी एशिया में अमन का वाहिद रास्ता मसला कश्मीर का पुरअमन हल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम, कहा
پاکستان ایران کی خود مختاری کی حمایت کرتا ہے، ایران کے جوہری مسئلے کا حل بات چیت سے نکالا جائے۔ جنگ میں ہزیمت کے بعد مودی کی سیاست کے دن گنے جا چکے، مودی جھوٹے بیانیے سے عزت بچانا چاہتا ہے، وزیر دفاع خارجہ آصف کی گفتگو، کہا کوئی فریق سنتاس معاہدے کو معطل نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے موقف کو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں تسلیم کیا گیا، شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں بھارت کو اپنی بات منوانے کا موقع نہیں ملا۔ پاکستان کا ثالثی عدالت کے ضمنی فیصلے کا خیر مقدم، ثالثی عدالت نے اپنا دائرہ اختیار برقرار رکھا ہے۔ ضمنی فیصلے سے ظاہر ہوتا ہے سنتاس معاہدہ درست اور فعال ہے، بھارت کو سنتاس معاہدے پر یک طرفہ کارروائی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ ضمنی فیصلہ پاکستان کے موقف کی توثیق کرتا ہے، پاکستان بھارت پر زور دیتا سنتاس معاہدے کو معمول کے طور پر چلائے، بھارت پر زور دیتے ہیں اپنے معاہدے کی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ ثالثی عدالت نے بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کے غیر قانونی معطلی کے بعد فیصلہ جاری کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ امریکہ کا شام پر اقتصادی پابندیاں ختم کرنے کا اعلان، ٹرمپ نے پابندیاں ختم کرنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ سابق شامی صدر بشار الاسد داعش اور ایرانی اتحادیوں پر پابندیاں برقرار رہیں گی۔ امریکہ شام کو دہشت گردی کی معاون ریاست قرار دینے کے فیصلے کا جائزہ لے رہا ہے۔ شامی وزیر خارجہ کا پابندیوں کے خاتمے کا خیر مقدم، کہا پابندیاں اٹھانے سے شام عالمی برادری کے لیے کھل جائے گا، پابندیوں کا خاتمہ تعمیر نو اور ترقی کا راستہ ہموار کرے گا۔ امریکی حکام۔ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، G7 وزراء خارجہ کا ایران سے متعلق مشترکہ بیان، ایران سے افزودگی کے غیر ضروری سرگرمیاں دوبارہ نہ شروع کرنے کا مطالبہ، ایران کے جوہری پروگرام پر جامع قابل تصدیق اور دیرپا معاہدے کے لیے مذاکرات کی بحالی پر زور، ایران نے IAEA کے چیف کے خلاف گرفتاری اور پھانسی کے مطالبات کی مذمت، G7 ممالک کا اسرائیل ایران جنگ بندی کی حمایت کا اعادہ۔ غزہ کی موجودہ صورتحال کی ذمہ دار حماس ہے، حماس نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کیا، مغویوں کو بھی اپنی حراست میں رکھا ہوا ہے۔ امریکہ غزہ میں سیز فائر کے لیے کوششیں کرتا رہے گا، ٹرمپ کی سربراہی میں مارکو روبیو امن کی پالیسی پر کاربند ہیں، ایران کے ساتھ ہمارے عمل نے ثابت کیا کہ ہم امن چاہتے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس کانفرنس، کہا صدر ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا ہے، ٹرمپ چاہتے ہیں ایران باقی ممالک کے ساتھ معمول کے تعلق بحال کرے، روس یوکرین کی جنگ جلد بند ہونی چاہیے، قومی سلامتی کے پیش نظر ویزے منسوخ کرنے کی ہماری عوامی پالیسی ہے، اپنے ملک کی پالیسی سے متعلق ہر ملک خود مختار ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں طوفانی بارش، مختلف علاقوں میں پانی جمع، راولپنڈی میں ہائی الرٹ، ٹرین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ ترجمان واسا کا کہنا ہے نارالئی کی مسلسل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، عملہ ہیوی مشینری کے ساتھ فیلڈ میں موجود ہے۔ سیالکوٹ، نارووال، وزیر آباد سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں بھی بادل برس پڑے۔ ہری پور میں بارش سے برساتی نالوں میں طغیانی، محکمہ موسمیات کی بارشوں کا سلسلہ 5 جولائی تک وقفے سے جاری رہنے کی پیشگوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا تیز آندھی اور بارش کے دوران حادثات میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر غم کا اظہار، سوگوار خاندانوں سے اظہار ہمدردی و تعزیت، حادثات میں زخمی افراد کو فوری اور بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت، غم کی گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں، موسمی حالات میں عوام کے تحفظ کے لیے تمام تر ممکنہ اقدامات بروئے کار لا رہے ہیں۔ مریم نواز نے نہروں میں نہانے پر پابندی یقینی بنانے کے لیے پیٹرولنگ کی ہدایت کر دی، بڑے سائن بورڈ ہٹانے کے لیے اقدامات کا حکم۔ مریم نواز کی سولر پینل کی تنصیب میں پی ٹی ایم میں SOPs پر عمل درآمد کی ہدایت۔ مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ آئینی بینچ کا نظر ثانی کا فیصلہ، پی ٹی آئی نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا، مخصوص نشستیں نظر ثانی مختصر فیصلے کا 12 ججز کے دستخط شدہ آرڈر آف دی کورٹ جاری کرنے کا مطالبہ۔ پی ٹی آئی نے سلمان اکرم راجہ کے ذریعے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھا، 27 جون کو سپریم کورٹ نے مخصوص نشستیں نظر ثانی کیس کا مختصر فیصلہ دیا، مختصر فیصلے کے آرڈر آف دی کورٹ میں صرف 10 ججز کے دستخط شامل ہیں، جسٹس صلاح الدین کے بینچ سے علیحدہ ہونے کے بعد 12 ججز کے دستخط ہونا
لازم ہے۔ جسٹس جمال مندخیل نے الگ رائے دی، جسٹس مظہر اور جسٹس حسن اظہر کی رائے بھی الگ ہے۔ خط کا متن سنی اتحاد کونسل نے بھی 12 ججز کے دستخط کے ساتھ حکم نامہ جاری کرنے کی استدعا کر دی۔ سانحہ سوات میں سیاحوں کو کیوں ریسکیو نہ کیا گیا؟ سابق ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو نے انکوائری کمیٹی کو بیان قلمبند کرا دیا۔ سابق ڈی اور ریسکیو نے ریکارڈ اور شواہد بھی پیش کر دیے۔ قیمتی جانیں کیوں نہ بچائی جا سکیں؟ کمیٹی کا سوال۔ ڈوبنے والوں کو ہر ممکن بچانے کی کوشش کی۔ واقعے کی جگہ پر پانی کا بہاؤ بہت تیز اور زیادہ تھا۔ 40 سے 50 منٹ میں جو کر سکتے تھے ہم نے کیا۔ 9:49 پر کال موصول ہوئی، ہوٹل کے قریب لوگ پھنسے ہیں۔ 10:04 پر ریسکیو میڈیکل ٹیم موقع پر پہنچی، 3 سیاحوں کو ریسکیو کیا۔ سابق ریسکیو آفیسر کا جواب۔ پاکستان کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ سلامتی کونسل غزہ میں اسرائیلی مظالم روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا خطاب۔ کہا غزہ کے شہری ایک چھوٹے سے علاقے میں محصور اور بار بار نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ فلسطین میں ہر گزرتے دن کے ساتھ غذائی قلت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ فلسطینی ریاستی قیام کے لیے اعلیٰ سطح بین الاقوامی امن کانفرنس جلد از جلد بلائی جائے۔ منصفانہ پائیدار حل کے لیے سلامتی کونسل کو فوری اور دو ٹوک اقدام کرنا ہوگا۔ غزہ میں صہیونی فوج کی جارحیت تھم نہ سکی۔ پناہ گاہوں اور امدادی قافلوں پر تازہ حملے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 85 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ اسرائیلی فورسز کا خان یونس میں امداد کی منتظر فلسطینیوں پر فضائی حملہ، 13 فلسطینی جان سے گئے۔ اسرائیلی بربریت میں شہداء کی مجموعی تعداد 56,531 ہو گئی۔ 1,33,642 فلسطینی زخمی ہو چکے۔